جینیفر اپنے کام میں کافی مصروف تھی۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد چوتھے بچے کی آمد نے اسے کافی مصروف اور بوکھلا سا دیا۔ اس کا شوہر تو ویسے بھی اپنی جاب کی وجہ سے کافی بزی رہتا تھا۔ ایسے میں بچوں پر دھیان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے میں ان کی تیسری اولاد جس پر حد سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، وہ ان کی بے توجہی کی وجہ سے خود بخود ان کے ریڈار سے باہر نکل رہا تھا۔ 10 سالہ عیسیٰ انہماک سے اپنے کام میں لگا تھا۔ تبھی فلز کا فون آیا تھا۔ وہ اس کی گرل فرینڈ تھی۔ ان کے گھر سے تھوڑا آگے اس کا گھر تھا۔ وہ سنگل پیرنٹ تھی اور اپنے گھر کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ لوگ اتنے پیسے والے نہیں تھے۔ اس کی ماں کا بوائے فرینڈ انہی کے گھر میں رہتا تھا اور تھوڑا خرچ دینے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی چھوٹی موٹی جاب کرتی تھی۔ ایسے میں وہ بچی کافی تنہائی کا شکار تھی۔ وہ بھی تنہائی پسند تھا، لیکن وہ اپنے شوق کے بعد جس کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا وہ فلز تھی۔ ایسے میں فلز کا فون آنے پر وہ اپنی ماں کو انفارم کرتا باہر نکل گیا۔ اوکے، جینیفر نے کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کے وہاں جانے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا، فلز کے ساتھ ٹائم گزارنا اسے اچھا لگتا تھا۔ سینڈوچز جو فلز کی ماں بنا کر گئی تھی، اس کو کھانے کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ نیو ماڈلز کی کارز سرچ کرتے وہ ہاٹ موویز پر چلے گئے تھے۔ اسی طرح کرتے ہوئے وہ اب پورنی ویب پر آ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی مل کر یہ سائٹ وزٹ کر چکے تھے۔ چائلڈ پورنی کی سائٹ پر ویڈیو دیکھتے، ان دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ شیطانی چمک دونوں کی آنکھوں میں جاگی تھی۔ اس نے فلز پر سے نظر ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔ ایک ہیجان سا اس کے اندر برپا ہوا تھا، جو نیچے سے ہوتا ہوا اس کی گردن کی پشت تک آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر فلز کو دیکھا۔ فلز نے آگے ہو کر اسے چوما۔ مقابل کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کو سائیڈ میں رکھا۔ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ فلز مبہم سا مسکرائی تھی۔ ان دونوں کے ارادوں میں کوئی جھجک، کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا۔ ان دونوں کے اندر کا شیطان بے باک ہو چکا تھا۔ اس اکیلے خاموش گھر میں محض 10 سال کی عمر میں وہ نئے تجربے، نئی لذت سے روشناس ہو چکا تھا۔ شیطان نے اسے اکسایا تھا۔ وہ بہک کر شجرے ممنوعہ کا سب سے لذیذ پھل توڑ کر کھا چکا تھا۔ اس پھل میں لذت ہی بہت تھی۔ اب اسے اس درخت پر لٹکے مختلف پھلوں کا ذائقہ چکھنے کے لیے شجرے ممنوعہ کے سائے تلے بیٹھنا ہی تھا۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ پھر وہ پرفیکٹ ٹائمنگ سے کام کرتا کہ اس سے 1 سال بڑے زید کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑتی تھی، ورنہ وہ اپنی چغل خور طبیعت کے مطابق باپ کو ضرور بتا دیتا۔ وہ 7 سال کی بچی اس لڑکے سے بہت نالاں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس بڑے گھر کے سب سے خوبصورت کمرے یعنی اس کے ماں باپ کے کمرے پر قبضہ کر لیا تھا، اور بڑوں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بیچاری خود بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟
کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی۔ ابراہیم بڑے آرام سے ٹی وی دیکھ رہے تھے، تبھی ان کی نظر اپنے 2.5 سالہ بیٹے پر پڑی تھی، جو انہماک سے اپنے کام میں لگا تھا۔ ابراہیم حیران ہوتے ہوئے ریموٹ رکھ کر یکدم سیدھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیپر پکڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ ابھی کل ہی تو وہ گاڑی کا بونٹ کھول کر کھڑے تھے، جب ان کا یہی بیٹا وہاں آیا تھا اور پاس پڑے اسٹول پر چڑھ کر بیٹھنے کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا تھا اور اب ویسا ہی ڈراؤ کیا تھا۔ تم پہلے بھی ایسا بنا چکے ہو؟ ابراہیم نے دائیں ابرو اچکا کر پوچھا۔ یس، دکھاؤں؟ اس نے جوش سے کہا۔ ان کا اشارہ ملتے ہی وہ فٹ سے بھاگا اور 2 منٹ بعد ہی گولی کی رفتار سے واپس آیا۔ یہ، اس نے بک آگے کی۔ ابراہیم نے بک اوپن کی جس میں گاڑیوں کے اسکیچ بھرے پڑے تھے۔ یہ سب تم نے بنائے ہیں؟ یس، مسکرا کر جواب دیا۔ ابراہیم کو یکدم ہوش چڑھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ انہیں ایسے ہی ہلاتا رہے گا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کی مرضی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے میٹرک کے بعد ہی اپنی پروفائل تیار کر کے بھیجی تھی۔ بیسٹ ریکارڈ، اچھی صحت اور مطلوبہ ڈالرز کے ہمراہ اس کی فائل تیار تھی۔ اپنا MBA مکمل ہونے تک انہیں کال آ چکی تھی۔ جس ادارے میں انہوں نے جاب حاصل کی، یہ ایڈوائزری کا ادارہ تھا۔ اچھی شروعات تھی۔ اسحاق صاحب والد اسے کبھی نہ جانے دیتے، لیکن پے در پے 3 بچوں کی موت اور پھر چند عرصے بعد بیوی کی موت نے ذرا انہیں ڈھیلا کر دیا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے نہ مانتے۔ لیکن ابراہیم منوا ہی لیتا، کچھ ایسی ضدی اور اٹل طبیعت کا مالک تھا وہ۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل نے انہیں تسلی دی تھی۔ وہ جانتے تھے یہ تسلی نہیں ہے، سچ ہے۔ وہ ان کا تابعدار بیٹا تھا۔ اسحاق صاحب کی جھولی میں یہ 2 رتن ہی تھے۔ ابراہیم جو ذہین اور اٹل فیصلے والا، اسماعیل سمجھدار مگر مکمل باپ کا تابعدار، سرخ سفید بے داغ گوری رنگت اور متناسب قد کے ساتھ۔ یہ جینیفر الیگزینڈر تھی۔ یہ اب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اب اس لیے کہ تقریباً 3 سال پہلے اس کے چھوٹے بھائی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی بھلا کا ذہین اور نڈر بچہ تھا، اپنے اندر رہنے والا، پرتجسس، زندگی کے ہر راز کو جاننے کی اسے جلدی تھی۔ جینیفر کی ماں کہتی تھی کہ اس نے کبھی پہلے ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ اس کی موت پر اس کی ماں کو صبر نہیں آیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ضرور اپنے ایڈونچر کے ہاتھوں مرا ہوگا۔ ابراہیم ولد اسحاق انہی کا پیئنگ گیسٹ تھا۔ جینیفر کو وہ حد سے زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنے ارد گرد پائے جانے والے دوسرے مردوں سے مختلف لگا تھا، اور جینیفر جیسی لڑکی نے اس کی توجہ نہ کھینچی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر 2 سال بعد ہی ابراہیم نے ساری پراپرٹی سیل کر کے اسلام آباد میں کمپنی کھولنے کا عندیہ سنایا تھا۔